یہ کہتے ہیں کہ فصلیں آدھی کٹی ہوں گی گندم کی اور آدھی ابھی بڑی ہوں گی تو عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی 3 قسمیں ہیں جو اللہ قرآن پاک میں بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کل والقادر علی یبعث عذاب منکم فوقکم، میں تم پر عذاب نازل کروں تمہارے سروں کے اوپر سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ منڈی بہت دن جیسے جگہوں پہ یالہ باریاں ہو گئی ہیں اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اس وقت اشارے کے طور پہ، اور ابھی گندم کی فصل آدھی کٹی ہوئی تھی تو بارشیں شدید ہوئی۔ دوسرا کر لے اللہ کہتا ہے وہ قوم تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو پاؤں کے نیچے زلزلے کی والی بات ہوتی ہے اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یا سیلاب کا بہت طوفانی سیلاب آ جائے۔ تیسرا عذاب جو ہے اس کے اندر ہم اب شکار ہو چکے ہیں، اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ مہلت اگلے 3-4 مہینے تک ہے، فروری تک، اس میں سمجھ جاؤ۔ وہ ہے یلبسکم شیئا ویذیقکم باسکم باسا، کہ ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مظاہرہ۔ پہلے ہم پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان لڑتے تھے، پھر ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی لڑتے تھے، پھر اس کے بعد ہم جاٹ، گجر، فلانا فلانا، پشتون لڑتے تھے۔ اب ہم ادھارے لڑنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جس عذاب کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کیسے تو ٹھیک ہو جائے، لیکن اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی راستہ جو بار بار میں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی قوم ایسی کیوں نہیں ہو جاتی کہ جو اجتماعی استغفار کرے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا لیکن قوم کو بخش دیا۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں استغفار یہ ہے کہ تسبیح لے لی استغفار، نہ، آپ آئیں اللہ کے سامنے کہیں میں نے کرپشن کی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بےایمانی کی تھی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ان چیزوں کا اب پیسے سے قوم استغفار کرے گی، ورنہ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جتنا بھی ہمارا پکھنڈ بنا ہوا ہے یہ جنوری کے شروع تک ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد خلق خدا کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا کہ جس طوفان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب ہے یہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے لعلکم ترجعون، تاکہ تم کو واپس لاؤ، اور وہ عذاب کیونکہ کرتا انہی لوگوں کا ہے جن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہے، پہلا سوال آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا ایک ڈیفینیشن بتا دی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی آدھے حصے کو مانتے ہو اور آدھے حصے کو نہیں مانتے۔ وجزاؤ من یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو قیامت کے دن نہیں پوچھوں گا، اتنا خزی فی الحیات الدنیا، میں سے دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں۔ وہ کہتا ہے کافر ہو جاؤ، میں قیامت دیکھ لوں گا، جاؤ ناروے بن جاؤ، سویڈن بن جاؤ، ڈنمارک بن جاؤ، انگلینڈ بن جاؤ، لیکن تم یہ نہیں ہو سکتا کہ جم خانے کی ممبرشپ کا فارم بھی فل کرو اور کہو کہ میں نے کلوز کالر پہن کے نہیں آنا، تم وکیل بھی بن جاؤ اور کہو کہ میں نے کالی ٹائی لگا کے نہیں آنا، تم کاکول کی اکیڈمی میں اندر داخل ہو کو اس میں انہیں پریڈ نہیں کرنی، تم سول سروس میں داخل ہو اور تم کو میں نے لا نہیں پڑھنا۔ کہتا ہے جب تم نے فارم فل کر لیا ہے، جو فارم فل کر کے پھر بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے پھر میں کہتا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کی بنیادی وجہ۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کا پیسہ ہو تب بھی آپ ذلیل ہیں۔ آپ دیکھیں 185 بلین ڈالر کی آئل ایکسپورٹ ہے سعودی عرب کی، دنیا اس پہ چلتی ہے، لیکن سعودی عرب کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے اقوام متحدہ میں ڈھنگ کا۔ یو اے ای جو ہے کتنی بڑی ایک سلطنت بن چکی ہوئی ہے، اس کے مقابلے کے اندر یورپ کے گریس کا ووٹ زیادہ باعزت ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کی اوقات نہیں۔ مصر کی ہمارے یہاں کی حیثیت، ملائیشیا کتنی بڑی ترقی کر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سے اللہ کہتا ہے یا پورا مانو یا چھوڑ دو۔ اس کے نزدیک اس بات پوری دنیا اس کا انکار کر دینا، اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری دنیا ماننے لگ جائے تو اس کی سلطنت ختم ہے۔ تو پاکستان کا عذاب دوہرا ہے۔ پاکستان کا عذاب اس لیے ہے کہ باقی سارے ملک جو تھے وہ اس بات پہ آزاد ہوئے تھے کہ یار مجھے ایرانیوں کا ملک دے دو، عراقیوں کا ملک دے دو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ادھر اسلام نافذ کریں گے، ہم جہاں راستہ مدینہ بنائیں گے، ہم بولتے ہیں راستہ مدینہ بناتے نہ پہلے کسی نے بنائی نہ کسی نے۔ اب دیکھیں مجھے تو اب ایسا کوئی نزدیکی دور نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ سیدنا امام مہدی تشریف لے آئے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جس کو ہم پورے دنیا کے ادیان پر غالب کریں۔
آپ مجھے بتائیے پوری امت مسلمہ میں تو ایک شخصیت ایسی ہے جو سب کو اکٹھے کر لے. بڑا ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, بڑا ہم محمد بن سلمان کی بات کرتے ہیں, کوئی نہیں شخصیت نا. پاکستان میں آپ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو اکٹھا کر کے کوئی ایک شخصیت ہے, بلوچ پٹھان کو نہیں ہے نا, تو باقیوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یقیناً آئے گی تو یہ پوری امت کو اکٹھی وہ ایک ہی نظر آتی ہے اور کوئی نہیں. اور وقت بڑا نزدیک ہے. اچھا, وقت بہت نزدیک ہے. ہماری شامت پہلے آنی ہے, ہماری شامت بہت پاکستان پہلے آنا ہے. آپ تو کہتے تھے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے اسلام کا عروج ہونا ہے اور خطہ ہے نا, لوگ نہیں. اچھا, لوگوں کی کٹ لگنی ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایک حدیث ہے کہ بیدا الخراب اعتراف اللہ, دنیا کے اندر تباہی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اور کب شروع ہوگی؟ حتی تخرب مصر, مصر میں سب سے پہلے شروع ہوگی, جو 2011 میں شروع ہوئی. ہمارے بارے میں اللہ کے رسول نے وہ بات کی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا. خراب السند من الہند اور خراب الہند من السند. ہم جو خطہ ہے اس کو سندھ کہتے تھے رسول اکرم زمانے میں, ہند وہ ہے. یہاں تباہی آئے گی انڈیا سے, ٹھیک ہے, اور انڈیا کو تباہ کرے گا چین. اچھا, خراب الہند. کبھی سوچا تھا ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی 14 سال پہلے؟ یہ تو 100 سال پہلے بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا. ٹھیک, کبھی سوچا تھا چین اور انڈیا لڑیں گے؟ یہ تو 25 سال پہلے نہیں سوچا جا سکتا تھا. 1962 سے پہلے تو نہیں سوچ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری لگنی ہے کٹ, اور وہ کٹ میں یہ خطہ جو ہے نا اٹک سے نیچے نیچے والا, اس کی بڑی کٹ ہے.